الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ احسان کے مطابق عمل کرنا اور نیکیاں کرنا اچھے طریقے سے یہ ہمارے لیے لازم ہے، اور قرآن پاک میں اس کی بہت ساری ترغیب موجود ہے، بہت ساری آیات کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور اس کی ایک بڑی عظیم فضیلت بھی وارد ہے کہ جب انسان اچھے طریقے سے عبادت کرے گا، زندگی گزارے گا درجہ احسان کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اسے عظیم انعام اور اکرام اسے حاصل ہوگا، یہ انشاءاللہ آج کی وائس کے اندر بیان ہوگا۔ سب سے پہلے سورہ ملک آیت نمبر 2، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت و زندگی کا نظام پیدا کیا، یعنی تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، تمہیں زندگی دی، پھر موت دے گا، تو یہ زندگی موت کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لیبلوکم، تاکہ وہ رب تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے، تمہارا ٹیسٹ لے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، سب سے اچھے درجے کے عمل کرتا ہے۔ کون عمل کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے درجہ احسان کے مطابق۔ تو جو شخص درجہ احسان کے مطابق زندگی گزارے گا، یعنی عمل بھی اچھے طریقے سے، عبادتیں اچھے طریقے سے، اور دنیا کے جو دیگر معاملات ہیں، معاشرت ہے، وہ بھی درجہ احسان کے مطابق ہوگی، اس کے اخلاق بھی درجہ احسان کے مطابق، اس کے معاملات بھی، اس کا لین دین بھی، اس کی عبادتیں، الغرض اس کی پوری زندگی درجہ احسان کے مطابق ہوگی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے، وہ اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے نا آخرت کی کامیابی کے لیے، وہ صرف عمل نہیں ہے، بلکہ وہ عمل جو احسن درجے کا ہے، وہ عبادت جو احسن درجے کی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور احسن درجے کی عبادت کیا ہے، یہ انشاءاللہ پچھلی 2 وائسز کے اندر اچھے طریقے سے تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اگلی آیت سورۃ الکہف کی ہے، آیت نمبر 30۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 30، فرمان باری تعالیٰ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، تو ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، ان کا اجر پورا پورا اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، انہیں ملے گا۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ان میں سے جو احسن عمل کرے گا، جو ایمان والے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں، ان میں سے جن کی نیکیاں احسان کے درجے کے مطابق ہوں گی، جن کی عبادتیں درجہ احسان کے مطابق ہوں گی، تو درجہ احسان والی عبادتیں وہ ضائع نہیں ہوں گی، ان کا پورے کا پورا حساب اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ نکلتا ہے سمجھنے کے لیے، غور و فکر تدبر کے لیے، کہ ایمان والے ہیں اور نیکیاں کر رہے ہیں، اب اللہ نے فرمایا کہ ان کی وہ نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی جو درجہ احسان کے مطابق ہے، تو کیا وہ نیکیاں جو درجہ احسان کے مطابق نہیں ہوں گی، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے یہاں تدبر کے لیے۔ قرآن پاک میں ہمیں تدبر کرنا چاہیے، تذکر کرنا چاہیے، اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھیں مومن کا ہر عمل احسان درجے کے مطابق نہیں ہے نا، یعنی نمازیں ادا کرتے ہیں، وہ نمازیں اگر احسن درجے سے ہیں تو وہ قبول ہیں، لیکن وہ نمازیں جو احسن درجے سے نہیں ہیں تو ہمیں اس میں ڈرنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا اور اجر و ثواب عطا کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو کرائٹیریا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو معیار ہے، وہ معیار ہمیں لازم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادتیں تو کرتے رہیں، لیکن آخرت میں پتہ چلے حساب کے وقت کہ وہ عمل ہی جو ہے احسن درجے کے نہیں تھے، درجہ احسان کو عبادتیں پہنچی نہیں تو وہ ضائع ہو گئی۔ تو یہاں ایک وعید بھی ہے ہمارے لیے، ایک ڈرنے کا مقام بھی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ذرا فکر کرنی چاہیے اپنے اعمال کی، کہ آیا ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، زکوٰۃ، جہاد، دیگر تمام ہماری نیکیاں اور دیگر دنیا کے بھی تمام معاملات، ہماری معاشرت، یہ سب درجہ احسان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مفہوم بالکل واضح ہو رہا ہے آیت کے اندر کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو ہم ان کے وہ اعمال جو درجہ احسان کے مطابق ہیں، من احسن عملا، وہ ضائع نہیں کریں گے، ان کا پورے کا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس سے بات بالکل واضح طور پہ پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی اعمال قبول فرماتے ہیں جو درجہ احسان کے مطابق ہو۔
لہٰذا ہمیں یہاں ڈرنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے کہ ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی انشاءاللہ، ہمارے عمل تو وہ کوالٹی ہوتی نہیں ہے، لیکن کیا ہم عمل کرنے سے رک جائیں؟ نہیں، عمل کرتے رہیں، ڈلتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اس کو مزید اچھا کرنے کی، اچھے سے اچھی طرف جانے کی، درجہ احسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یعنی ہم عمل کرنے سے نہ رکے کہ ہمارا نماز تو اچھی ہوتی ہی نہیں، ہماری نماز تو بالکل اچھی نہیں ہے، کوالٹی والی نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں، تو کیا فائدہ؟ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. نہیں، نماز ادا کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو، اسے اچھا کرنے کی کوشش کرو، امپرومنٹ لاؤ، درجہ احسان کو اپنا ہدف بناؤ، ٹارگٹ بناؤ، اس کی طرف کوشش کرو، محنت کرو، مجاہدہ کرو. عمل سے نہ رکو، لیکن مجاہدہ کرو کہ عمل اچھے سے اچھا ہو، عبادت اچھی سے اچھی ہو. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. اس کے بعد ایک بڑی عظیم آیت ہے سورہ نساء کی، بلکہ سورہ نساء کی آیت بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، اس کے اندر بڑی نصیحت ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 93، اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 125. ٹھیک ہے، تو سورہ مائدہ کو نوٹ کر لیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 93، 93. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. بہت عظیم نصیحت ہے اس آیت کے اندر. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے، ان کے اوپر گناہ نہیں ہے جو پیچھے وہ کھا چکے. یہ ذرا ایک الگ موضوع کے، جب شراب کی حرمت کے بعد کی آیتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے، تو اس موضوع پہ نہیں جائیں گے، بات بہت طویل ہو جائے گی. لیکن آیت کا جو سیاق و سباق کے حوالے سے مفہوم ہے، انشاءاللہ میں وہ تفسیر و مفہوم واضح کرتا ہوں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہوں نے، اور پھر جو پیچھے وہ جو کھا چکے، یعنی ان سے جو بھی اعمال سرزد ہو گئے، تو ان کے اوپر اس کا حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اگر ان کے پاس تین چیزیں موجود تھیں. پہلے جو ہو چکا وہ سب معاف ہو جائے گا، اس کا کوئی، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ان کے پاس کیا تھا؟ اذا متقوا، تقویٰ تھا. اگر ان کے پاس تقویٰ ہے اور وآمنوا، ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور نیکیاں ہیں. اگر وہ ایمان والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں اور تقوی والے ہیں، تو پیچھے جو ہو چکا ہے وہ ان کو نقصان نہیں دے گا انشاءاللہ. یعنی انہوں نے اپنے اصلاح کر لی. ایک چیز کا حکم پہلے پتہ نہیں تھا، شراب کی حرمت کا. پہلے انہوں نے شراب استعمال کر لی، جب تک اس کی حرمت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت وہ حلال تھی، پاکیزہ نہیں تھی، لیکن اس وقت حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. تو حکم ہو رہا ہے کہ پہلے جو گزر چکا وہ نقصان نہیں دے گا. کیونکہ ایک سوال اٹھایا جا رہا تھا بار بار کہ جو لوگ پہلے جو ہے شراب کی حرمت سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا، یا جنہوں نے شراب پی لی، اب ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ مومن جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، تو وہ پہلے جو کھا چکے تو اس کے پر کوئی حرج نہیں ہے. کہ اب حکم نازل ہو گیا، اب تو باز آ گئے نا، لیکن پہلے جو ہو چکا وہ ہو گیا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس سیاق و سباق سے نصیحت یہ مل رہی ہے کہ ایک انسان نے پیچھے جو زندگی گزار دی ہے، یہاں تو چلو گناہ تھا ہی نہیں نا، ابھی تو شراب کی حرمت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، تو بعد میں حرام ہوئی، تب سب رک گئے صحابہ کرام. لیکن ہم عام زندگی کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک انسان گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے اور پھر وہ اگر نیک ہو جائے، ایمان لے آئے، تقوی حاصل کر لے، اب اس کو یہ ڈر ہوتا ہے یا پریشانی کہ میرے پیچھے گناہوں کا کیا ہوا. اب اگر اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اپنی اصلاح کر لی ہے، مزید آگے نیکیاں کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب وہ اس کو گناہ، جس کو نقصان نہیں دیں گے اس کے پچھلے اعمال، اگر اس نے سچی نیت سے، اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کر لی ہے. اب وہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، اب اس کے پاس تقوی ہے، ایمان ہے اور نیکیاں ہیں. یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑی عظیم آیت ہے، پوری آیت ایک ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ میں آتی ہے اچھی طرح. ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہیں مزید تقوی میں آگے بڑھے اور ایمان میں آگے بڑھے. یعنی ایمان تو موجود تھا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، آیت کا جو پہلا جز تھا کہ وہ ایمان والے تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، پہلے جو گناہ ہو گئے وہ سب معاف ہیں. ثم اتقوا وآمنوا، تو ثم اتقوا وآمنوا، مزید پھر انہوں نے اور تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے. یعنی ایمان کے اوپر اور ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایمان میں اور ترقی کی، اور نیکیاں کی، اور تقوی کے راستے پہ چلے.
پھر ارشاد فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، پھر مزید تقوی اختیار کیا، مزید پرہیزگاری اختیار کی، مزید نیکیاں کی، واحسنوا، اور احسان کے درجے کو پہنچ گئے۔ درجہ احسان کو، اصل جو ٹارگٹ ہے نا، اسلام، ایمان اور احسان، انہوں نے احسان کو حاصل کر لیا، تو واللہ یحب المحسنین، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے محبوب بن گئے یہ۔ درجہ احسان کو پہنچ گئے تو اللہ کے ولی ہیں اب یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو پوری آیت ایک ساتھ پڑھیں گے، میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمجھانے کے لیے اس طرح کیا، اب پوری ایک آیت ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ بار بار اس آیت کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ، بہت مزہ آئے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ، کہ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے جو انہوں نے پیچھے کر لیا، اگر ان کے پاس تقوی ہے، ایمان ہے اور نیکیاں ہیں، پھر یہ مزید تقوی کے اندر آگے بڑھے، اپنے ایمان کو اور خوبصورت کیا اور ایمان میں ترقی ہوئی، پھر مزید اللہ سے ڈرتے رہے اور تقوی حاصل کرتے رہے اور درجہ احسان کو پہنچ گئے۔ وہ احسنوا، وہ احسان کرتے رہے، احسان کے مطابق اعمال کرتے رہے، تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 125، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اچھا دین بلا کس کا ہوگا، ومن احسن دینا، اس سے اچھا دین، اس سے اچھا اسلام اور ایمان بلا کس کا ہوگا، ممن اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے آگے اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے، حنیف ہو جاتا ہے، بالکل یکسو، اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا، اب اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اچھا دین، اچھا اسلام، اچھا ایمان کس کا ہوگا، جس نے اپنا دھیان اللہ کی طرف کر لیا۔ کتنے پیارا مفہوم ہے آیت کا کہ بلا اس سے بڑھ کے نیک کون ہوگا، اس سے بڑھ کے اچھا ایمان والا کون ہوگا، جس کا دھیان پورے کا پورا 100%، پوری توجہ اس کی یکسوئی کے ساتھ، پورا ارتکاز ہے اس کا کس طرف، اللہ کی طرف، اور بالکل حنیف ہو گیا ہے، کہ جس نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو جھکا لیا، اللہ کی طرف اس کا پورا دھیان آ گیا، پورے دھیان سے اب اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ محسن، اور احسان کرنے والا ہے، درجہ احسان کو پہنچا ہوا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور پیروی کرتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، یعنی دین حنیف کی، توحید کی۔ ملت ابراہیم حنیفہ کیا ہے، توحید کا راستہ، عقیدے کا راستہ، شرک سے بیزاری، خرافات سے، گناہوں سے، گمراہی سے بیزاری، برت، شرک سے، اہل شرک سے۔ تو جس شخص نے اپنے عقیدے کو مضبوط کیا، اپنے ایمان کو مضبوط کیا، جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، وہ حنیف تھے، اللہ نے ان کے لیے سرٹیفکیٹ قرآن پاک میں کئی سند ان کو عطا کی کہ ابراہیم جو تھے وہ حنیف تھے، یکسو تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ ان ابراہیم قانتا امتا للہ، بڑی عظیم ان کے لیے جو نا بشارتیں ہیں کہ وفا کرنے والے تھے، ابراہیم الذی وفا، ابراہیم جو وہ دین حنیف پہ تھے، ابراہیم پوری ایک ملت ہے اپنی ذات میں، اور وما کان من المشرکین، شرک سے بری تھے، شرک سے پاک تھے، شرک سے بیزار تھے۔ تو وہ شخص اس کا اسلام، اس کا دین سب سے اچھا ہے جو اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے اللہ کی طرف، یعنی دھیان اللہ کی طرف ہو گیا، اور احسان کرنے والا ہے، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرتا ہے جو حنیف ہے، حنیفیت کے ساتھ یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت کے لیے، اپنی دوستی کے لیے چن لیا تھا۔ دنیا کے اندر دو خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ نا خلیل، یہ کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے، بہت عظیم اعزاز ہے یہ پوری کائنات میں صرف دو ہستیوں کے پاس ہے۔ اللہ کا خلیل ہونا بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے، بہت اعلیٰ اعزاز ہے، یہ بہت اعلیٰ اعزاز، اور پوری دنیا میں صرف دو ہستیوں کے پاس ہے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور ایک سیدنا ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو اللہ کے خلیل ہیں بس اس پوری کائنات میں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اپنی خلت کے لیے، اپنے خلیل کہتے ہیں خاص دوست، جو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف خالص ہو، بالکل خالص دوست۔ دوست تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ کے، اولیاء کرام، تمام انبیاء ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ ہیں،
لیکن جو خلیل وہ صرف دو ہیں، یعنی خاص دوست. تو جو خاص والی دوستی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے، اور سیدنا محمد الرسول اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے سورہ رحمان کے اندر، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ اس جو ہے نا تمام آیتوں کا جو خلاصہ ہے نا، اس کا جو اگر ایک انسان محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دین کے راستے پہ چلتا ہے، اسلام، ایمان، درجہ احسان کو، تقوی کو پہنچتا ہے، احسان کرنے والا ہے. اب اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ اب اس کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے. ایسا شخص جو اتنی محنت کرتا ہے، اپنے عمل میں، اپنی عبادتوں میں اتنا آگے جاتا ہے، اور درجہ احسان کو حاصل کرتا ہے، تو اسے ملے گا کیا، کیا نعمتیں ملیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کیا ہے، حسنہ کا بدلہ حسنہ کے سوا کیا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے. یعنی ایک انسان اچھا عمل کرے گا، اچھا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قدردان ہے، شکور ہے، رحیم ہے، غفور ہے، نوازنے والا ہے، منعم حقیقی ہے. تم نیکیاں کرتے جاؤ، تمہیں بہترین سے بہترین بدلہ ملتا جائے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے. یا نیکی سے کیا مراد ہے، احسان سے کیا مراد ہے، یہ تفسیر ہمیں ملتی ہے سورہ یونس کے اندر. قرآن کے بعض حصے خود قرآن کی جو ہے نا تفسیر کرتے ہیں نا. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہے، بلائی کا بدلہ بلائی کے سوا کیا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے. ایک انسان درجہ احسان کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو احسان دیں گے. تو وہ احسان کیا ہے، یہ سورہ یونس آیت نمبر 26 ہمیں سمجھائے گی. اس کی تفصیل ہمیں ملے گی سورہ یونس آیت نمبر 26. تو سورہ یونس کی آیت نمبر 26 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. کہ للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے احسان کیا، اتنی محنت کی کہ درجہ احسان کو پہنچ گئے، ان کے لیے کیا ہے، الحسنہ. انہیں کیا ملے گا، احسان کے درجے کو حاصل کرنے کے بدلے میں انہیں انعام کیا ملے گا، الحسنہ. دو انعام ملیں گے، ایک الحسنہ و زیادہ، اور مزید بھی کچھ ملے گا. ایک تو حسنہ ملے گی، اور ساتھ میں و زیادہ، اور زیادہ اور بھی کچھ ملے گا. تو یہ حسنہ کیا ہے، حسنہ کی تفسیر یہ ہے، حسنہ جنت ہے. حسنہ جنات النعیم، نعمتوں والی جنت ہے. تو جو درجہ احسان کو پہنچیں گے، للذین احسنوا الحسنہ، انہیں جنت ملے گی، نعمتوں والی جنت، و زیادہ، اور مزید بھی کچھ ملے گا. یہ مزید کیا ہے، اس کی تفصیل ابھی انشاءاللہ بھی کرتا ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنى و زیادہ، جن لوگوں نے درجہ احسان کو حاصل کیا ان کے لیے جنت ہے، یعنی حسنہ نعمتوں والی جنت، و زیادہ، اور مزید بھی کچھ ہے. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ کل قیامت والے دن ان کے چہروں کے اوپر سیاہی نہیں ہوگی. جیسے مجرموں کے چہرے کالک ملے ہوئے ہوں گے نا، سیاہی والے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے. نہیں، بلکہ ان کے چہرے، نہ چہروں پہ سیاہی ہوگی، نہ ذلت ہوگی، بلکہ جگمگا رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، خوشی کے ساتھ، اللہ کے نور سے، ہدایت کے، ایمان کے نور سے دمک رہے ہوں گے، جگمگا رہے ہوں گے، روشن چہرے والے، منور چہروں کے ساتھ، خوبصورتی اور جمال کے ساتھ یہ جنت میں جائیں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ، جو روشن چمکدار خوبصورت چہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے. تو جو لوگ درجہ احسان کو حاصل کرتے ہیں ان کے لیے جنات النعیم ہیں، جن کے اندر وہ روشن خوبصورت چہروں کے ساتھ جائیں گے، چمک دمک کے ساتھ، ایک شان کے ساتھ، وی آئی پی پروٹوکول میں، فرشتوں کے استقبال کے اندر، اللہ کے وفد، اللہ کے مہمان کے طور پہ، جیسے ہوتا ہے نا اسپیشل ڈیلیگیشن. تو اسپیشل ڈیلیگیشن اللہ کے خصوصی مہمان کے طور پہ عزت و اکرام کے ساتھ، ایک اعزاز کے ساتھ، وی آئی پی طریقے سے جنت میں داخل ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں. اور ان کے لیے وہ زیادہ، مزید کچھ ہے. اور یہ جو مزید کیا ہے، ان کے لیے دو انعام ہے نا، ایک تو جنت، احسان کے بدلے میں جنت ہے، دوسرا وہ زیادہ. یہ زیادہ کیا ہے، اس کی تفسیر ہمیں ملے گی صحیح مسلم کی حدیث ہے. امام مسلم رحم اللہ حدیث بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، یہ احسان کرنے والے جب جنت میں چلے جائیں گے، قالا، آپ نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی ان سے خطاب فرمائے گا، جنتیوں سے، احسان کرنے والے سے، محسنین سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا،
تریدون شیئا ازیدکم، اے میرے احسان کرنے والے بندو مزید کچھ چاہیے تمہیں اور عطا کروں؟ یہ نا وہ زیادہ، زیادہ کی تفسیر یہ ہے جو اس حدیث سے بیان ہو رہی ہے، ازیدکم، تمہیں مزید کچھ دوں، مزید اور نعمت دوں؟ فیقولون، وہ کہیں گے، الم تبید وجوہنا، اے ہمارے رب مزید کیا ہے، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، ہمیں خوبصورتی اور جمال عطا نہیں کیا؟ الم تدخلون الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، کیا تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچا لیا؟ قالا فیکشف الحجاب، پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے چہرے کے آگے، وہ رب رحمان اپنے چہرے کے آگے جو نور کے پردے انہیں ہٹا دے گا، نور کے پردے ہٹیں گے اور جنتی براہ راست، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی شے کے، براہ راست، بالکل ڈائریکٹ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بالکل ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے۔ فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، تو یہ جو اللہ کا دیدار ہے، اللہ کے چہرے کا، رؤیت باری تعالی، اللہ کے چہرے کا دیدار، انہیں جنت میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا، سب سے بڑی یہ نعمت ہوگی کہ اپنے رب کو دیکھیں گے بغیر کسی رکاوٹ کے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو اپنے رب کو دیکھنا، اپنے رب کا دیدار، یہ ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، سب سے بڑی نعمت ہوگی جنت کی کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ تو ان کے لیے دو چیزیں ہیں، للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، جو احسان کرنے والے، ایک حسنہ جنت، اور وہ زیادہ اللہ کا دیدار ہے۔ روایت کے اندر آگے آتا ہے وفی روایت وزادہ ثم تلا هذه الآیہ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، روایت کے اندر آگے مزید ارشاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر یہ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت تلاوت کی کہ جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے، جنت ہے، اور زیادہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے کہ جو لوگ بھی درجہ احسان کو پہنچتے ہیں انہیں یہ نعمت حاصل ہوتی ہے کہ نعمتوں والی جنت بھی ملے گی، روشن چہروں کے ساتھ، چمکدار چہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے۔ یہ سب سے عظیم ترین نعمت ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنتیں کرنی چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے اچھے طریقے سے کہ درجہ احسان تک ہم پہنچ جائیں۔ تو یہ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان کے ساتھ تقویٰ ہے، اس کو ہم مقربین کا درجہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک درجہ ہے اسلام، ایک ہے ایمان، اور اوپر کا درجہ احسان، تقویٰ اور مقربین، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک حدیث جبریل رہ گئی ہے، وہ اگلی وائس کے اندر انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔